پتہ نہیں کس جہنم میں سے راج نے اپنی لڑکی چھوڑ دی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری زندگی میں آ گئی ہو اور فائنلی جا کے مکمل ہو گیا۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے اب تک میں ادھورا تھا۔ اس کو مٹھو کے گنڈے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ ارے وہ اپنا نہال ہے نا۔ مایوں کام گھر دونوں ساتھ چلانے ہوتے ہیں۔ میں ان سے کام مکمل کرواتا ہوں۔ اگر یہ کوئی تمہارا مرکزی سنگھار نہیں کہ تم اپنی مرضی سے چیزیں کرو گے۔ نرمین محبت نہیں کرتی ہے تم سے، مجھے رات بھی گزارنی پڑے میں وہ بھی کر لوں، اور نہ ہی آئندہ کرے، نہ کل کرتی تھی نہ آج کرتی۔ گلرخ کے دل میں شاید یہ غرور آ چکا تھا کہ ہمایوں کی مدد کر کے اس نے اس پر کوئی احسان نہیں بلکہ اسے اپنا محتاج بنا لیا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ہمایوں اپنی شالی کی شادی کی مصروفیات میں الجھا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اسے بار بار یہ احساس دلاتی کہ اس نے وقت پر کام مکمل نہیں کیا۔ دراصل گلرخ کا مقصد صرف ہمایوں کو شرمندہ کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ ہمایوں ایک بار پھر یہ مان لے کہ نرمین اس سے سچی محبت نہیں کرتی۔ ہر ملاقات میں گلرخ بڑی چالاکی سے ہمایوں کے دل میں نرمین کے خلاف شکوک پیدا کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ اسے یہی جتاتی رہتی کہ نرمین صرف اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے، جبکہ سچی محبت صرف وہی کرتی ہے۔ اس کی خواہش بس یہی تھی کہ ہمایوں جلد از جلد نرمین کو چھوڑ دے اور اس سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ دوسری جانب طلحہ ایمان کو اپنی زندگی میں پا کر بے حد خوش تھا۔ وہ اکثر ایمان سے کہتا کہ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو مجھے لگتا ہے میری ادھوری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ ایمان کی موجودگی نے اس کی دنیا بدل دی تھی اور وہ ہر لمحہ اس کے ساتھ گزارنے کے خواب دیکھنے لگا تھا، مگر بیچاری ماہین کی قسمت شاید اب بھی اس کا امتحان لے رہی تھی۔ نہال کی مکاری ایک بار پھر اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس کے دشمن اور گنڈے مسلسل اسے تلاش کر رہے تھے اور ماہین ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید خوف اور پریشانی میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی۔